بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 3، اس کی آیات 21 تا 24 یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ جو آپ کا راؤنڈ ہے اس کا سلیبس یہ رکوع نمبر 3 مکمل ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کا ایک حصہ ہم آج پڑھیں گے اور ایک حصہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو جو پہلی آیت ہے، دیکھیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے کامل رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فالو کریں۔ ان کی ذات میں غور و خوض کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم، لقد تحقیق بے شک، کان لکم تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ اسوہ کا معنی ہے نمونہ، حسنہ کا معنی بہترین۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمہیں ان کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آگے فرمایا کس کے لیے؟ لمن کانا، اس کے لیے جو یرجو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخر اور روز قیامت کے آنے کی، وذکر اللہ کثیرا اور خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم کیا دیا گیا؟ تب بھی آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ اگر سوال یوں آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کن لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ نمبر 2، جو آخرت کا یقین رکھتا ہو، قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو۔ اور نمبر 3، خدا کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، آپ کی ذات ان کے لیے قابل تقلید ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اپنی عملی زندگی میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کے سنت کریمہ کو نافذ کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ شارٹ کوسچن میں آتا ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مفہوم لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے پہلے ترجمہ لکھنا ہے اس کا، اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کی زندگی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی اگر شوہر ہے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، کوئی بیٹا ہے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، کوئی اگر شخص حاکم ہے، کوئی قاضی ہے، منصف ہے، کوئی سپہ سالار ہے، اس کے لیے کوئی تاجر ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے کامل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی سنت کریمہ، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 برس زندگی میں، بالخصوص 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ آپ کی جو مدنی زندگی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے پیروی کرنی ہے، تم پر لازم ہے کہ ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت ہے آیت نمبر 22۔ اس میں جب غزوہ احزاب کے دوران جب کفار کے لشکر آئے، اور وہ چونکہ کافی سارے قبائل مل کر حملہ آور ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ لشکر کفار اہل ایمان نے دیکھے تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ولما، اور جب، رآ دیکھا، مومنوں نے احزاب لشکر،
جب اہل ایمان نے کفار کے لشکر کو دیکھا، قالو تو کہنے لگے، ھذا یہ تو وہی ہے، ما جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وصدق اللہ اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب کفار حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول تم پر ہوگا، اور اللہ رب العزت کفار کو، دشمنوں کو خائب و خاسر کر دے گا، وہ ناکام و نامراد لوٹیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمیں حاصل ہونے والی ہے۔ تو ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ زیادہ کا معنی کیا ہے؟ بڑھ گیا، ہم ان کا کیا؟ ایمان اور تسلیمہ اطاعت، جذبہ اطاعت اور بڑھ گیا ان کا، اور ایمانی کیفیت اور ان کی بڑھ گئی اہل ایمان کی، انہیں اپنے رب پر اور کامل یقین کا اور درجہ وہ طے کر گئے۔ تو یہ سوال یہاں بنتا ہے، اہل ایمان نے لشکر کفار کو دیکھ کر کیا کہا؟ تو یہ اس کا آپ آنسر لکھیں گے، اور لشکر کفار کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوئی تو آپ تب بھی یہ لکھیں گے۔ اور اگر یوں آئے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ لکھیں گے۔ اگر مفہوم آئے تو مفہوم میں آپ یہی لکھیں گے کہ جب کفار کے لشکر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور مسلمانوں نے جیسے لشکر کفار کو دیکھا تو انہوں نے کہا تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا، اور اس سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت کی کیفیت اور زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جن کی دل کی تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی، یہ چاہت یہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے ہم قربان ہو جائیں، ہم نے وطن قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، کاش وہ وقت آئے کہ ہم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، یعنی شہید ہو جائیں۔ ان کی دلی خواہش یہی تھی، تو وہ اپنی دلی خواہش جو ان کی تھی اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ ان کی جو تمنا تھی ان کی تمنا پوری ہو گئی، وہ بدر کے اندر اور احد کے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ اور کئی ایسے اہل ایمان ہیں ان کی بھی یہی تمنا تھی کہ ہم بھی شہید ہو جائیں، لیکن ابھی تک وہ شہید نہیں ہو سکے، لیکن ان کی آرزو یہی ہے، چاہتے وہ یہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم لڑتے ہوئے دین اسلام کی خاطر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ لیکن ابھی تک وہ جنگوں میں شریک تو ہوئے لیکن درجہ شہادت انہیں نہیں ملا، لیکن دل میں ان کے تمنا ہے۔ ان کے بارے میں اس آیت کے اندر بات کہی جا رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال اشخاص، یہ رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، اور اس کی جمع ہے رجال، کئی اشخاص، کئی آدمی، صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ کیا سچ کر دکھایا؟ ما جو عہدو انہوں نے عہد کیا تھا، جو عہد و پیما کیا تھا انہوں نے، جو وعدہ کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ اللہ سے، علیہ اس پر وہ ثابت قدم رہے، جو انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا انہوں نے اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم تو ان میں سے، من بعض ایسے ہیں، قضا وہ فارغ ہو گئے، نحبہ اپنی نظر سے، نحبہ کا معنی ہے نظر، جو ان کی آرزو تھی، جو ان کی تمنا تھی وہ اس سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ پوری ہو گئی ان کی آرزو، وہ شہید ہو گئے۔ ومنہم اور ان میں سے، من بعض وہ ہیں، کوئی وہ ہے، ینتظر جو انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بچوں؟ شہادت کا۔ وہ اس بات کے اس انتظار میں ہیں، کاش وہ لمحہ بھی ہماری زندگی میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جو ہمارے شہداء بھائیوں کو ملا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے
اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، یعنی جو انہوں نے عہد و پیما کیا تھا اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہ ہے وہ اہل ایمان، یہ وہ ہے غازیان اسلام، یہ ہے وہ شہیدان اسلام، یہ حضور کی پیاری جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے وطن بھی چھوڑا، اپنا مال بھی قربان کیا، اور جب جان دینے کی باری آئی تو جانیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ تو ان کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ آتا ہوتا ہے، اس کا مفہوم لکھیں، آپ ترجمہ لکھیں گے، اور ترجمے کے بعد پھر یہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ آپ لکھیں گے۔ آخری آیت دیکھیں آج کے سبق کی، آیت نمبر 24، فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، لِيَجْزِيَ، تاکہ جزا دے، بدلہ دے، صلہ دے، کن کو؟ صادقین، سچے، بصدقہم، ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ، اور وہ عذاب دے، منافقین کو، ان شاء، اگر چاہے، اگر وہ چاہے، او کا معنی ہے یا، یتوبہ، مہربانی کرے، معاف فرما دے، علیہم، انہیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمائے گا، اور منافقین کے بارے میں فرمایا گیا اگر چاہے تو انہیں عذاب فرمائے، چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ معافی کب ملے گی؟ جب وہ توبہ تائب ہو جائیں گے، صدق کے دل سے، پھر معافی مل سکتی ہے، فرمایا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم، یہ اہم آج کے اس سبق کی اہم بات تھی۔ پھر اہل ایمان نے لشکر کفار کو دیکھ کر کیا کہا، اور نظر سے فارغ ہونے والے اور انتظار کرنے والے کون ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں، اور ان آیات میں سے چند آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ مفہوم کے طور پر پوچھی جا سکتی ہیں کہ ان کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔